اگر پاکستان اور اسرائیل کی جنگ ہو جائے تو کیا پاکستان اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ سوال آج ہر محب وطن کے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ کیا پاکستان کی فضائیہ اسرائیل کی جدید ترین فضائی قوت کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے؟ آئیے ایک تفصیلی موازنہ کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کے پاس کتنے جہاز ہیں، ان کی قابلیت کیا ہے اور کون سی فضائی طاقت زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اسرائیل کی فضائی طاقت کے بارے میں۔ اسرائیل کی فضائیہ مشرق وسطیٰ کی سب سے مضبوط اور جدید فضائی فورسز میں شمار ہوتی ہے، جس نے اپنی طاقت اور صلاحیت کو مسلسل بہتر بنانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی، اعلیٰ معیار کی تربیت اور جدید جنگی طیاروں کا سہارا لیا ہے۔ اسرائیل کی فضائیہ کی بنیاد اس کی جدت پسندی اور حکمت عملی پر رکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ خطے میں اپنی فضائی برتری قائم رکھنے میں کامیاب رہی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے پاس مختلف اقسام کے جدید جنگی طیارے موجود ہیں، جو ہر طرح کی فضائی اور زمینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ان میں سب سے خاص اور جدید F-35 لائٹننگ II ہے، جسے اسرائیل میں ایڈر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ طیارہ اپنی نوعیت میں بہت منفرد ہے، کیونکہ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، یعنی یہ ریڈار کی نظروں سے اوجھل رہ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے دفاعی نظام اس طیارے کو بآسانی شناخت نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے یہ طیارہ خفیہ اور حساس مشنوں کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس کی رینج تقریباً 2200 کلومیٹر ہے، جو اسے دور دراز کے دشمن علاقوں میں بغیر کسی رکاوٹ کے کارروائی کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ دوسرا اہم جنگی جہاز F-16 فائٹنگ فیلکن ہے، جو اسرائیلی فضائیہ کا مرکزی اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لڑاکا طیارہ ہے۔ F-16 نہ صرف لڑائی کے دوران دشمن کے خلاف حملے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ نگرانی، خفیہ معلومات جمع کرنے اور مختلف فضائی مشنوں کے لیے بھی اسے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ اس کی رینج تقریباً 4220 کلومیٹر ہے، جو اس کی صلاحیت کو مزید بڑھاتی ہے، اور اسرائیل نے اس طیارے کی کئی اقسام میں مقامی اپ گریڈز بھی کی ہیں تاکہ اسے جدید خطوط پر مزید مضبوط کیا جا سکے۔ تیسرا بڑا جنگی طیارہ F-15 ایگل ہے، جو اپنی بھاری حملہ آور صلاحیت اور فضائی برتری کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ طیارہ بڑے پیمانے پر دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے اور فضائی مارکوں میں برتری حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رینج تقریباً 5400 کلومیٹر ہے، جو اس سے زیادہ دور دراز علاقوں میں کارروائی کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ F-15 نے اسرائیلی فضائیہ کو ایک طاقتور اور قابل اعتماد حربہ فراہم کیا ہے، جو کسی بھی دشمن کے خلاف مضبوط دفاع اور جارحانہ حملوں میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ جنوبی ایشیا کی ایک معتبر اور تجربہ کار فضائی فورس ہے، جو ملک کی دفاعی حکمت عملی کا اہم جز ہے۔ اس نے اپنی طاقت کو جدید تربیت، متنوع اور مؤثر لڑاکا جہازوں اور ملکی اور بین الاقوامی تعاون کے ذریعے بڑھایا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ کی بنیادی خوبی اس کی تربیت یافتہ فیلڈ عملہ اور جدید ایویونکس ہے، جو اسے خطے میں ایک اہم فضائی قوت بناتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے نمایاں لڑاکا طیارہ JF-17 تھنڈر ہے، جو چین کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے اور اپنی فلیکسیبلٹی، جدید نظام اور حملہ آور صلاحیتوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ طیارہ علاقے میں عملی مشنوں کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے اور اس کی رینج علاقائی دفاع کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس F-16 فائٹنگ فیلکن بھی ہے، جو اپنے طویل رینج اور جدید اپ گریڈز کے باعث فضائی برتری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ F-16 کی صلاحیت اور طویل فاصلہ طے کرنے کی قابلیت اسے دشمن کے علاقوں میں مؤثر کارروائی کی اجازت دیتی ہے۔ پاکستان فضائیہ میں میراج 3 اور 5 بھی شامل ہیں، جو کہ تجربہ کار اور مؤثر حملہ آور طیارے ہیں، جنہوں نے ماضی کی کئی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ F-7 جیسے چینی ساختہ طیارے بھی ہیں، جو فضائی دفاع اور لڑائی میں کام آتے ہیں۔ تربیت کے حوالے سے پاکستانی فضائیہ اپنے پائلٹس کو عالمی معیار کی فلائنگ اسکولز اور جدید جنگی مشقوں کے ذریعے مضبوط کرتی ہے، تاکہ وہ ہر قسم کی صورتحال میں بہترین کارکردگی دکھا سکیں۔ ملکی دفاعی صنعت نے بھی ایویونکس اور ہتھیاروں کی تیاری میں قابل ذکر پیش رفت کی ہے، جس سے فضائیہ کی کارکردگی مزید مستحکم ہوئی ہے۔ جب پاکستان کی فضائیہ کو اسرائیل کی فضائیہ سے موازنہ کیا جاتا ہے تو دونوں کی اپنی اپنی خصوصیات نمایاں ہوتی ہیں۔
इसराइल की फजाइया जदीद स्टेल्थ तैयारों जैसे F-35 के बायस तकनीकी लिहाज से एक कदम आगे है, जो दुश्मन की निगरानी से बचकर तवील फासले पर हमला कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान की फजाइया ज्यादा अमली तजुर्बे, तरबियत और मतनू जंगी तैयारों की बुनियाद पर दिफाई हिकमत अमली पर तवज्जो देती है। F-17 की कीमत और कारकर्दगी के लिहाज से एक अहम कामयाबी है, अगरचे तकनीकी जिद्दत में F-35 से कम हो सकती है। मजमूई तौर पर दोनों ममालिक की फजाइया ने अपनी अपनी जोग्राफियाई, सियासी और दिफाई जरूरियात के मुताबिक अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाया है। इसराइल की फजाई बरतरी जदीद टेक्नोलॉजी और जारहाना हिकमत अमली पर मबनी है, जबकि पाकिस्तान की फजाइया मजबूत तरबियत, तजुर्बे और मतनू जंगी जहाजों की बुनियाद पर अपनी हिफाजत और दिफा को यकीनी बनाती है। इस तरह दोनों फजाई फोर्सेस खित्ते में अपनी अपनी जगह एक मजबूत ताकत के तौर पर मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जंग हो तो एक अहम चैलेंज दोनों की फजाई जहाजों के दरमियान रेंज भी होगी, क्योंकि जमीनी फासले बहुत ज्यादा हैं। दोनों ममालिक के लड़ाका तैयारे, चाहे वो F-35 हो या F-17 और F-16, तवील फासले पर बगैर इजाफी ईंधन के परवाज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्हें फजाई ईंधन भरने, रिफिलिंग के ऑपरेशंस करने पड़ेंगे ताकि वो दुश्मन के इलाकों तक पहुंच सकें और मिशन मुकम्मल कर सकें। ये ईंधन भरने का अमल फजाई कार्रवाइयों को पेचीदा और खतरनाक बना देता है, क्योंकि ये फजाई वसाइल, तरबियत और खास आलात का तकाजा करता है, और मिशन की कामयाबी इस पर मुनहसर हो सकती है कि ईंधन भरने का अमल किस हद तक मौसर और महफूज तरीके से सरअंजाम पाए। इसके अलावा जमीनी फासले इतने ज्यादा हैं कि ये फजाई जंग को न सिर्फ वक्त बल्कि वसाइल के एतबार से भी चैलेंजिंग बना देते हैं। इस पसी मंजर में दोनों ममालिक की फजाइया को अपनी फजाई हुदूद के अंदर ही ज्यादातर दिफाई हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी और जारहाना हमलों के लिए ईंधन भरने के पेचीदा अमल को भी जहन में रखना होगा। इस वजह से जंग का दायरा कार सिर्फ फजाई लड़ाई तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जमीनी और दीगर शोबों में भी जंग के इम्कानात बढ़ जाएंगे, क्योंकि फजाई मिशन के महदूद रेंज की वजह से तवील दौरानिये की फजाई बरतरी हासिल करना मुश्किल होगा। इस सिलसिले में दोनों फरीकों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो अपनी फजाई सलाहियतों को ईंधन भरने की मदद से किस हद तक मौसर तरीके से बरूए कार ला सकते हैं, ताकि अपने मिशंस को कामयाबी से सरअंजाम दे सकें। आपके ख्याल में इसराइल और पाकिस्तान में कौन ज्यादा ताकतवर है? हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। पाकिस्तानी दिफाई टेक्नोलॉजी पर मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल फॉलो करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगली आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको फौरन मालूम हो सके।